ان سے چھوٹا بھی کوئی بھائی ہے یا سب سے بہن؟ چھوٹے اسد بھائی ہیں اور سب سے بڑے جو ہیں حیدر بھائی ہیں، پھر درمیان میں سارے لوگ 3 بہنیں اچھا اور جی۔ 4 بھائی تھے، اب 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ ان کی والدہ کا اور بہن کی جو ابھی ڈیتھ ہوئی ہے انتقال وہ ہو انہی گیا، کی وجہ سے ہوئی؟ جی انہی کی وجہ سے، جب ان کو کڈنی پرابلم ہوئی تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جب دوبارہ کڈنی دوسری ڈیمیج ہوئی ہے جب وہ ڈونیٹ کی ہوئی تھی اس کے بھائی نے، اس کے بعد بہن کی ڈیتھ ہو گئی۔ پہلے ان کی کنڈیشن بھی ٹھیک تھی، وہ باہر جا بھی سکتے تھے، ان کا ٹرانسپلانٹ ہو بھی سکتا تھا، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہم صرف باتوں کی حد تک رہتے ہیں، جب انسان چلا جاتا ہے پھر ہم صرف پوسٹیں لگاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ تو چڑھتے سورج کو اسلام ہے، شوبز کی دنیا ایسی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، منافقت کی دنیا ہے یہ، اور یہاں پہ کوئی بھی کسی کو ترقی کرتا ہوا عروج پہ جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، سب ایک دوسرے کے لیے ایک مخالف ہی ہوتے ہیں، منافقت اندر سے بھری ہوئی ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ دنیا ہی الگ ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا ان میں کوئی انسانیت ہے، اگر ہوتی تو شاید وہ اپنے ہی کولیگ جس کے ساتھ سیلفیاں لیتے تھے، جس کا گانا سننے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ ٹکٹ بھرتے تھے اور لاکھوں کا وہ شو کرتا تھا، آج وہ عروج سے زوال تک جب آیا تو کسی نے نہیں سنی۔ دنیا ہے ہی ایسی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ وہاں پہ جنازے میں بھی موجود تھیں، جنازہ وغیرہ آپ نے سارا کور کیا ہے۔ نزاکت علی صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، جس میں امانت علی صاحب ہیں ان کے بیٹے، اور ایک دنیا نیوز پہ ڈی جے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نا بڑا رش تھا، میں نے نزاکت علی کو تو دیکھا تھا وہاں پہ، اور ان کے ماموں آئے ہوئے تھے، تو بیٹوں کو میں ان کے بیٹوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں ان کو بظاہر نہیں جانتی، اس لیے مجھے نہیں پتا، رش کافی تھا تو میں عورتوں والی سائڈ پہ ہی تھی، پھر میں باہر آئی ہوں 2-3 مرتبہ، اور اس کے بعد جنازہ وہ لے گئے تھے تو میں گھر آ گئی واپس۔ ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ناراض تھے یا شرکت نہیں کی یا کیوں نہیں کی، یا وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری میں تھے یا شہر میں ہوتے ہوئے نہیں آئے، اس بات کا نہیں پتا، لیکن کافی لوگ ان کے ریلیٹیو اور ان کے دوست احباب جو تھے کافی آئے۔ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دیکھیں وہ آرٹسٹ کی کیسے قدر کرتے ہیں، ان کو ایسے سر آنکھوں پہ لیتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں چلے جائیں، ٹیلنٹ کی بہت قدر ہے۔ اس 14 اگست پہ 8 لاکھ پاکستانیوں نے پاکستان کو چھوڑا ہے، اگر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اپنا ٹیلنٹ، اپنی محنت، اپنی کاوش وہاں پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ اگر پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو ان کے مطابق معاوضہ نہیں دیا جاتا، ان کی قدر نہیں کی جاتی، اس لیے لوگ پھر موو ہو جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں اور جا کے ان کا ایسٹ بنتے ہیں اور ان کے ملک کو ترقی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ہم ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ہی ہم بھی شامل ہیں، ہم ڈیولپ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا، پھر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہی دیکھ لیں، اس کا ایک شو ہوتا تھا لاکھوں کا، اور آج وہ ماسک لگا کے جاتا تھا مجھے کوئی پہچانے نہ، جب سب کچھ بک گیا تو اس نے آ کے اپیل کی، کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب نے ایسے ہی چلے جانا ہے، ہم سب نے، کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا، شاید کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے پاکستان کے حالات بدل جائیں، دعا کریں گے ہم۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو انڈیا سے بھی آفر ہوئی تھی؟ جی جی ہوئی تھی، دلیپ کمار کی فیملی نے رابطہ کیا تھا سائرہ بانو نے کہ آپ آئیں ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑا انسسٹ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے پاکستان میں رہنا، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہ کے ان سے اپیل کروں گا یہ مجھے بھیجیں۔ اچھا جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو، بھائیوں کو کوئی وصیت کی ہو بچوں کے حوالے سے؟ نہیں انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، انہوں نے اپنی بیگم سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنا ہے، تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، آرام سے گھر میں رہنا، کسی سے کچھ بھی نہیں مانگنا، اور وصیت ان کی یہ تھی کہ میری ماں کے قدموں کے تلے مجھے پہلو جو ان کے پاؤں والی سائڈ ہے وہاں مجھے دفن کیا جائے، وہ ان کی خواہش پوری کی گئی ہے، ان کی ماں کے قدموں کے تلے ہی ان کو دفنایا گیا ہے قبرستان میں، انہوں نے اپنے والد کو یہ نصیحت کی تھی۔